السلام علیکم ایوری ون۔ آج کل یہ سوچ عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دین ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے، ہمیں کسی کے معاملے میں کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے، لوگ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیا جائے، یہ ان کا اور ان کے خدا کا معاملہ ہے۔ لہٰذا اگر لوگ غیر محرم عورتوں کے ساتھ پارکوں میں گھومنے جاتے ہیں یا شراب نوشی یا گانے وغیرہ سنتے ہیں، ان جیسے گناہوں میں مبتلا ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ذاتیات میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں سمجھانے اور اخلاق کی درستی کا سبق دینے کی حاجت نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف اپنے ذاتیات پر توجہ دینی چاہیے۔ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لوگوں کو خدا کی نافرمانی سے بچنے کا ذہن دینا، انہیں سمجھانا اور کوشش کرنا کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ یہ نیکی کا کام ہے۔ شیطان کو اس سے زیادہ کوئی چیز پسند نہ ہوگی کہ لوگ دوسروں کو برائی سے روکنا چھوڑ دیں، کیونکہ شیطان برائی کا حکم دیتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ برائی کی دعوت دینا تو جاری رہے جبکہ برائی سے روکنا بند ہو جائے۔ آزادی، روشن خیالی وغیرہ کے نام پر گناہ کے کاموں سے رکنے کے خلاف یہ سوچ پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ ذہنیت غیر مسلموں میں آئی تھی، مغربی لوگوں میں آئی تھی، اور انہوں نے دین کو یہ کہہ کر گھروں میں محدود کر دیا کہ دین انسان کا ذاتی معاملہ ہے، لہٰذا اپنے گھر کے اندر لوگ جتنا چاہے دین پر عمل کریں لیکن دوسروں کو دین کے حوالے سے کوئی ترغیب نہ دیں، بلکہ جو جس طرح چل رہا ہے اسے چلنے دیں۔ غیروں سے متاثر اور مرعوب ہو کر یہ سوچ بہت سے مسلمانوں میں بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، عام نظر آ رہی ہے۔ مثلاً کوئی شخص غیر مسلم ممالک میں سیر کرنے گیا اور دیکھا جس نے نماز پڑھنی ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور جس نے شراب پینی ہے وہ شراب پی رہا ہے، جو مسجد جانا چاہتا ہے وہ مسجد جا رہا ہے اور جو کسی جوے خانے یا کلب میں جانا چاہتا ہے وہ کلب جا رہا ہے۔ نہ یہ اس کو کچھ کہتے ہیں اور نہ وہ اس کو کچھ کہتے ہیں۔ اس پر لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو کتنا پرسکون ماحول ہے کہ ہر بندہ اپنی دنیا میں مگن ہے۔ پھر دیکھیں گے کہ اس معاملے میں ہمارے دین نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ کیا شرابیں پی جا رہی ہوں، بدکاریاں پھیل رہی ہوں، جوے خانے آباد ہوں، بے حیائی عام ہو، گناہوں کا بازار گرم ہو، تو کیا اس موقع پر برائیوں سے روکنے کی کوشش کرنا یا اس پر خاموش رہنا ہماری مرضی پر ہے کہ ہم چاہیں تو بولیں اور چاہیں تو خاموش رہیں، نہ بولیں، یا ہمارے لیے کچھ خاص حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق بڑے واضح احکام ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت امت مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو۔ کیا کہا؟ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ معلوم ہوا کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ امت کا فریضہ ہے، جس کو ادا ہی کریں گے، اسے ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ ہمیں یہ اجازت نہیں کہ ہم برائی دیکھیں اور سمجھانے یا روکنے کی قدرت کے باوجود آنکھیں بند کر لیں، زبان کو خاموش کر دیں۔ برائی سے روکنے کا عمل چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے حوالے سے بھی سخت بیان کی ہے۔ ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر سے لعنت کی گئی۔ جن جرائم کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ان میں سے ایک جرم یہ بیان کیا گیا، یعنی وہ ایک دوسرے کو کسی برے کام سے منع نہ کرتے تھے، اور جو وہ کیا کرتے تھے ان کا طرز عمل یہ تھا کہ وہاں برائی، گناہ، مصیبت، معصیت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ پھیرنا عام تھا، لیکن انہیں اس پر کوئی غیرت محسوس نہ ہوتی تھی۔ ہر بندہ اپنی دنیا میں مست تھا۔ جب اس سے پہلے جو امتیں تھیں وہاں ایسا ہی ہو رہا تھا تو ان پر لعنت برسائی گئی۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ ان امتوں میں بھی ہر انسان یہی کہتا تھا کہ میں تو اپنی ذات کو دیکھوں گا، مجھے دوسری کی ذاتیات میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے۔
دوسرا جو کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ ہے، اسے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو ان کے جرم کے طور پر بیان کیا۔ وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے اس برائی سے جس برائی کا وہ قوم مرتکب تھی، یعنی اس معاشرے میں برائیاں تھیں لیکن وہ اسے منع نہیں کرتے تھے، اور یہی چیز اس کا سبب بن گئی کہ اللہ کے 2 نبیوں نے ان پر لعنت کی۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے علماء اور درویشوں کے جرائم بیان کیے گئے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب کیوں اترا، کس وجہ سے اترا، اس کا ریزن کیا ہے، ان پر لعنت کیوں کی، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار کس وجہ سے ہوئے۔ ان کے جرائم کی جو فہرست بیان کی گئی ہے اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ان کے درویش اور علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے تھے۔ بے شک یہ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ تھی کہ ان کے علماء ظاہر یعنی علماء باطن یعنی درویشوں اور صوفیوں نے اپنی قوم کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے کیوں منع نہیں کیا۔ حرام کھانا کیا تھا؟ یہی کہ قوم میں سود، رشوت، خیانت، ملاوٹ، دھوکہ دہی عام تھی، حرام حلال کی تمیز نہیں تھی، اور گناہ کی بات کیا تھی؟ یہی کہ لوگوں میں جھوٹ، غیبت، بہتان، گالیاں، یہ سب عام تھا، لیکن ان کے علماء اور درویش خاموش تھے۔ سب دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، سب سنتے ہوئے زبان پر تالا لگایا ہوا تھا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے تھے۔ لہٰذا ایسی بے پرواہی کی ہمارے دین میں اجازت نہیں ہے کہ بے حیائی عام ہو، اللہ اور بندوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور لبرل ازم کا شوق پورا کرنے کے چکر میں یہ کہا جائے کہ مذہب لوگوں کا ذاتی معاملہ ہے اور ہم اس معاملے میں بالکل خاموش رہیں گے، جو کرتا ہے وہ کرے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے اور انہیں اپنی قبر میں جانا ہے، اس معاملے میں وہ بالکل خاموش رہیں گے۔ ان کے اخلاق کی درستی کا سبق دینے کی حاجت نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف اپنی ذات پر توجہ دینا چاہیے۔ سوچ ہرگز اسلامی نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں۔ دیکھیں ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ اور بھی کوئی لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اپنی آخرت کو جو بہتر بنا سکیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔